बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट की ट्रायल जो चल रहा है उसमें हाज़िरी लगाई है। खान साहब से मुलाकात हुई है। जिस तरीके से बंद कमरे में ये सारे ट्रायल चल रहा है, आज भी उसी तरीके से ट्रायल चल रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस पे शुरू है, अभी तक हियरिंग कंटिन्यू है। आज केस के अलावा खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी कैंडिडेट्स के फाइनलाइजेशन पे बात हुई है। खान साहब के इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सेनेट में जो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक्ट होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो सारे कैंडिडेट आज हमने फाइनल कर दिए। केपीके के टेक्नोक्रेट, वुमेन और जनरल सीट पे सारे कैंडिडेट फाइनल हो गए। इसी तरीके से पंजाब में वुमेन, टेक्नोक्रेट और जनरल सीट पे भी कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। इस्लामाबाद में भी 2 कैंडिडेट्स हमारे होंगे, जनरल भी और टेक्नोक्रेट, उसका भी तस्करा हुआ है। हमारा और खान साहब ने आज बड़े कंसर्न के साथ जिक्र किया है जो हमारी रिज़र्व सीट्स है। आपको मालूम है, जिस वक्त हमसे बला लिया जा रहा था उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रिज़र्व सीट का इशू उठाया था। चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि जब ये इशू हमारे पास आएगा तो हम इसको देखेंगे। उस वक्त भी हमने इस अंदेशे का इजहार किया था कि अगर हमारे से बला लिया जाएगा तो हमें रिज़र्व सीट का इशू आ सकता है। आज जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें रिज़र्व सीट में से नहीं मिल सकती। इसलिए जो 80 सीटें ज़्यादा गई है, जिसमें से 67 सीट्स वुमेन की है और 11 सीट्स नॉन मुस्लिम की है, जो हमें मिलना था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना था, उन सीटों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये हमारे हक में इसका फैसला करेगा। बार बार ये भी कहा गया कि क्या ये फैसला सही था या गलत। आप लोगों के सामने है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारी सीटों के लिए कैंडिडेट फाइनल कर दिए थे, फिर दिसंबर के महीने में हमने अपनी लिस्टें इलेक्शन कमीशन के सामने, मुतालिका आरओ के सामने हमने जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे वुमेन की सीट्स पे जो हमने दी थी उसका शेड्यूल चेंज कर दिया था रिज़र्व सीटों के लिए, लेकिन हमारे वुमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। बाद में जब बल्ला हमसे जाता रहा, उसके तनाजुर में हमने फिर पहले से एक प्लान बी रखा हुआ था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस पॉलिटिकल पार्टी का भी हमने रिज़र्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, उनके नॉमिनेशन भी हमने इलेक्शन कमीशन के मुतालिका आरओ के सामने हमने भेज दी थी। इलेक्शन कमीशन ने जब से हमसे बल्ला गया और हमारे निशानात, इंडिपेंडेंट निशानात हमारे अलाट हुए, तो इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन ये इकदाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, जिसके टिकट्स हमने इशू किए थे, जिनके टिकटों पे बेस हमने रिज़र्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, उनको डराया धमकाया गया था, उसको उठवाया गया था, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, उसके तनाजुर में वो सारी लिस्टें भी ख़त्म करवाई गई थी। इसलिए वो आखिरी दिन था इलेक्शन का, जिस दिन निशान अलाट होने थे, ये उस दिन की बात है। इसके तनाजुर में इलेक्शन के बाद हमने 2 मकासद के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना था। एक ये कि जो हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे, जिनको डराया धमकाया जाता था, लालच भी दी जाती थी और फिर उनसे पार्टी चेंज करवाई जाती थी। कुछ कैंडिडेट के साथ जब ऐसा हुआ तो हमें यह खदशा हुआ कि बाकी को भी के साथ ऐसा सलूक रखा जाएगा, तो हमने पॉलिटिकल पार्टी को 2 मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिज़र्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और अब मज़ीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है
کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی. اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ پارٹی کو جوائن کیا تھا، جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا، صحیح ڈیسیجن تھا، سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا، سائن کیا تھا. اس وقت کے جو حالات تھے، اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جوائن کرنے میں، سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا، اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں. اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو، اور آرٹیکل 51 کی یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں. یہ بہت اہم ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اینی کوشچن؟ یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہ دے، آپ لوگوں نے لیٹر بھی لکھے، بالآخر آئی ایم ایف نے آپ کے حق میں رکھی شرط کو مسترد کر دیا. آج امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ایز پر ایز آئی ایم ایف پروگرام از کنسرن. تو اس میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا، اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے، اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں. تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دیں. اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا، ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی تھی، ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروائی تھی، اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگی، یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا. آج پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کر کے پاکستان کو مالی امداد نہ دینے، اور اگر دی جاتی ہے تو اس کی سخت سے سخت ترین شرائط جو ہے وہ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا. اور دوسرا، آج اسد قیصر صاحب نے بھی اسمبلی میں ایک ایشو ریز کیا ہے کہ ہم اس وقت تک فلسطین کے حق میں قرارداد پیش نہیں ہونے دیں گے جب تک عمران خان صاحب کے حوالے سے قرارداد نہیں ہوگی. نہیں، دیکھو میں اس کی تشخیص کرتا ہوں. کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا. اسد قیصر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے، نہ اپروول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں. فلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے، اور ہم نے فلسطین کے ایشو پہ کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید وہ اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس مسکنسیپشن کلیئر ہوئی ہوگی. ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانیمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایگری کر دیا تھا. ہم نے جو نہیں ایگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ، وہ اس سے پہلے تھا، وہ بٹوں سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے. وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانیمس نہیں ہے. آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دی ہے، نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے، نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے. اور دوسری بات، جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا، وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بہنوں اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں. تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا، اس لیے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا. اسلاموفوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانیمس تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا. آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرہ کیا، دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کہیں آرگنائز نہیں کیا ہے، لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے آرگنائز کوئی نہیں کیا. وہ صاحب انتخابات سے پہلے آپ سے غلہ چھین لیا گیا، انتخابات کے بعد رزلٹ چھینے آپ کو نہیں ملے، اب آپ سینٹ کی جانب چل رہے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں اتنی سینٹ کے انتخابات کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی؟ دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے. اور پہلے بھی ایک پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی. پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے اپنے آرٹیکل 186 پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پٹیشن بھیجی تھی، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے. جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں، لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے. کل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے، تاکہ پیسوں کا روک تھام اور ووٹوں کا خرید و فروخت رک جائے.
تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے، سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی، آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی، آپ ضرور اس ووٹوں پہ ایک بار کوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پروسیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ شکریہ جی۔